ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت مختلف تھی۔ تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی جو اسے بہت زیادہ ناگوار تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کے درمیان لڑائی ختم نہ ہو پائی۔ ان دونوں کی اس نا اتفاقی کی وجہ سے گھر کا پورا ماحول خراب تھا۔ تبسم کا شوہر اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ساس کی اس رویے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ آخر کار تبسم اپنے پاپا کے ایک بہت ہی اچھے دوست احمد انکل کے پاس چلی گئی، جو کہ جڑی بوٹیاں بیچنے کا کام کرتے تھے۔ تبسم نے ساری کہانی احمد انکل کو بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اسے کچھ زہر دے دیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا، پھر کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے میں تمہیں کہوں گا۔ اس پر تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے اور تبسم سے کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری طور پر زہر استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سب تم پر شک کریں گے۔ اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں جو اس کے جسم میں آہستہ آہستہ اثر کریں گی۔ اس لیے تم ہر روز کچھ اچھا پکانا اور کھانا دیتے وقت یہ جڑی بوٹیاں اس میں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا تعلق ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے کبھی لڑائی مت کرنا، ان کی ہر بات کو ماننا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسا ایک ملکہ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اس نے اب اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور کئی مہینے۔ ہر روز تبسم کچھ خاص بنا کر اپنی ساس کو پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے کہا تھا کہ اس نے اپنے غصے پر قابو پانا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، گھر کا ایک پورا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر غصے اور ناراض نہیں ہوتی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے، اس کا اپنی ساس کے ساتھ ایک مرتبہ بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ اب وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی اور اس کے ساتھ رہنا بھی بہت آسان ہو گیا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل چکا تھا۔ اب وہ اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ سب کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی تھی۔ تبسم اور اس کی ساتھ اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ انکل جی، مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے اسے دیا ہے۔ وہ بہت بدل چکی ہیں، اب میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جڑی بوٹیاں جو میں نے تمہیں دی تھیں وہ زہر نہیں بلکہ وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا جو تم نے سب اپنے اپنے پیار سے ختم کر دیے۔ اس لیے معزز ناظرین، یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ، ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپنائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویے کو درست کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں
اپنے لہجے کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی سبق آموز باتیں آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔